حدیث شریف کے اندر جو احوال ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے ملتے ہیں، اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک خصوصیت یہ رہی کہ آپ نے ہمیشہ اپنی زندگی کے ہر موڑ پر اپنے صحابہ کرام کو راضی رکھنے کی کوشش فرمائی تھی۔ ایک حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دولت خانے کے باہر مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، باہمی گفتگو چل رہی تھی کہ صحابہ کرام 3 حصوں میں تقسیم ہو گئے۔ ایک حصہ تو وہ تھا جو انصار صحابہ کا تھا، جو مدینہ طیبہ کے رہائشی تھے، اور جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہاں آئے تو انہوں نے ویلکم کیا تھا۔ دوسرا طبقہ ان صحابہ کا تھا جو کہ مہاجرین تھے، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ طیبہ تشریف لے کر آئے تھے۔ اور تیسرا طبقہ بنو ہاشم کا تھا، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل خاندان تھے۔ یہ تینوں صحابہ کرام کے گروہ آپس میں گفتگو کر رہے تھے کہ بات یہاں تک پہنچ گئی کہ ہم میں سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر حق کس کا زیادہ ہے۔ تو پہلا طبقہ جو کہ ان صحابہ کرام کا تھا جو انصاری تھے، انہوں نے کہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب ہمارے پاس تشریف لے کر آئے تو ہم نے حضور کے صحابہ کی اور حضور کی خدمت کی، ان کے ساتھ جہاد کیا، اللہ کے دین کے لیے لڑے اور اللہ کے دین کے قیام کے لیے کوششیں کی، اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر سب سے زیادہ حق ہمارا ہے۔ دوسرا گروہ جو مہاجرین کا تھا، انہوں نے کہا کہ جتنی باتیں تم کرتے ہو یہ سارے کام تو ہم نے بھی کیے، لیکن اضافی کام جو ہم نے کیا وہ یہ کیا کہ ہم نے حضور کے خاطر اپنے ماں باپ، بہن بھائی، رشتہ دار اور گھر بار اور مال و دولت کو مکے میں چھوڑا، اور ہم حضور کے نام پر ان ساری چیزوں کو چھوڑ کر مکے سے مدینے آئے، تو حضور پر زیادہ حق ہمارا ہے۔ تو وہ تیسرا گروہ جو بنو ہاشم کا تھا، انہوں نے کہا تم نے جتنی باتیں بیان کی یہ ساری باتیں تو ہمارے اندر بھی موجود ہیں، لیکن اس کے ساتھ ایک اضافی وصف ہمارے اندر یہ بھی پایا جاتا ہے کہ ہم حضور کے خاندان سے ہیں، اور حضور کے ساتھ ہمارا بچپنا بھی گزرا ہے اور ہماری جوانیاں بھی گزری ہیں۔ صحابہ کرام آپس میں اس موضوع کے اوپر گفتگو فرما رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان تشریف فرما ہوئے۔ آپ نے صحابہ کرام کو باہمی مناقشے کی کیفیت میں دیکھا تو استفسار فرمایا کہ میرے صحابہ تم کیا کر رہے تھے؟ تو تمام صحابہ کرام نے، پہلے انصار نے اپنی بات کو پیش کیا کہ حضور ہم اس طرح سے اپنے احوال بیان کر کے آپ پر اپنے حق کو ثابت کر رہے تھے، تو حضور نے مسکرا کر فرمایا کہ تمہاری ان خدمات کا انکار کون کر سکتا ہے۔ اس کے بعد مہاجرین کی باری آئی۔ مہاجرین نے کہا حضور جتنی خدمات انہوں نے کی ہم نے وہ ساری خدمات دین اسلام کے لیے پیش کی، ساتھ میں ہم نے آپ کے ساتھ ہجرت بھی فرمائی، حضور ہم نے اس طرح اپنا حق ثابت کیا۔ حضور نے فرمایا مجھے بتاؤ تو تمہارے اس حق کو کون انکار کر سکتا ہے؟ بنو ہاشم انہوں نے یہ بات سنی تو سن کر کہا خدا کے محبوب انہوں نے جو باتیں کی ہیں وہ ساری باتیں ہمارے اندر بھی پائی جاتی ہیں، اس کے باوجود ہم نے آپ کے ساتھ زندگی گزاری، آپ کے ساتھ شب و روز گزارے، بچپن اور جوانی آپ کے ساتھ گزاری، ہم اپنے حق کے بارے میں یہ گمان کرتے ہیں وہ سب سے زیادہ ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ تمہاری بات کو کون مسترد کر سکتا ہے؟ تینوں کے بارے میں حضور نے یہی کلمات ارشاد فرمائے، اور اس کے بعد حضور نے مسکرا کر فرمایا میں تم تینوں میں فیصلہ نہ کر دوں؟ صحابہ کرام نے یہ بات سنی تو تمام صحابہ مسکرا دیے، فرمایا خدا کے محبوب آپ فیصلہ فرمائیں۔ تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے ارشاد فرمایا اے انصار تم میرے بھائی ہو، میں تمہارا بھائی ہوں۔ یہ بات کہنی تھی، انصار کے اندر صحابہ کرام میں جوش آ گیا، جذبہ آ گیا، خوشی کے مارے سب نے کہا اللہ کی قسم ہم تو سب کے اوپر بازی لے گئے۔ حضور نے اس کے بعد اپنا رخ انور پھیرا اور مہاجرین کی طرف دیکھا اور دیکھ کر فرمایا اے میرے مہاجر صحابیوں میں تم میں سے ایک شخص ہوں،
مہاجرین نے یہ بات سنی تو خوشی میں فرمایا اللہ کے رسول آپ ہم میں سے ہیں، اور خوشی میں کہا کہ اللہ کی قسم ہم تو سب پر بازی لے گئے اگر حضور یہ کہتے کہ میں تم میں سے ہوں۔ پھر حضور نے فرمایا بنو ہاشم کتنی خوشی کی بات ہے کہ تم سب مجھ سے ہو، تم سب مجھ سے ہو۔ تو بنو ہاشم نے یہ بات سنی تو خوشی کی بارے میں فرمایا اے اللہ کے محبوب ہم بھی آپ سے راضی ہو گئے، اور سارے صحابہ کرام نے اجتماعی طور پر فرمایا اے اللہ کے رسول ہم آپ کے اس فیصلے پر راضی ہیں۔